بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق قبلہ و مسجد پڑھیں۔ آپ نے یہ سبق غور سے توجہ سے مکمل سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ قبلے کا تعارف، جو پہلا ہمارا اول قبلہ تھا، اس کی اہمیت جان سکیں، قبلے کے آداب اور اس کے احترام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، مسجد کا تعارف اور اس کی اہمیت جان سکیں، مسجد کے آداب، مسجد کا جو ہمیں احترام کرنا ہے، ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو شامل کر سکیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ تصویر میں یہ جو عمارت دکھائی گئی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ شاباش۔ مسلمان یہاں کب اور کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم پہلے قبلہ کے متعلق جانتے ہیں کہ قبلہ کیا چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ نماز قبلہ رو ہو کر ادا کرنی چاہیے، تو قبلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ قبلہ کا لفظی معنی ہے سمت، رخ۔ قبلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سمت یا رخ۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ مسلمان جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمان جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں قبلہ و مسجد کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے دعا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مختلف ممالک کے مطابق ڈیزائن کی گئی ایک یہ پکچر ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ان کا قبلہ کس طریقے سے، وہ ان کا اینگل، ان کا جو رخ ہے وہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، ہم نے اگر نماز ادا کرنی ہے تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تحویل قبلہ، مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوتا تھا، وہ بیت المقدس ہوتا تھا۔ بیت المقدس یعنی کہ جو ابھی فلسطین میں مسجد اقصی ہے، ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ مقرر کیا جائے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کی ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، اس لیے اپنے اصول و قوانین ہیں۔ اس لیے قبلے کے معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت، یعنی کہ وہ ایک جیسے کی بجائے جدد الانبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اتباع ضروری ہے، پریورٹی پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کی اور ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 مہینے بعد ماہ شعبان سن 2 ہجری میں قبلے کی تبدیلی کی اجازت دی گئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تمنا پوری کی اور جو حکم ہوا وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہوا، جس کا ترجمہ ہے، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ام بشیر بنت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ ظہر یا عصر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھائی۔ 2 رکعتیں ابھی پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی نازل ہوئی، اور وحی کے ذریعے یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا، ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، یہ نازل ہوا حکم۔ اسی وقت نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور مبارک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو تھا، اپنی سمت، وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ نماز کے بعد قبلہ کی تبدیلی کی عام منادی کروائی گئی، یعنی کہ وہ پھر عام حکم ہوا کہ تمام لوگ اب سے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔
جس مسجد میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا، جب آیت نازل کی گئی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کروائی، تو پیارے بچوں اس مسجد کو مسجد القبلہ تین کہتے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد القبلہ تین کہتے ہیں، یعنی کہ اس مسجد میں قبلہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحویل قبلہ اہل ایمان کے لیے سخت آزمائش کا موقع تھا، جو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کا حکم مانا، جیسے آپ نے کیا ویسے ہی سیم آپ کے پیچھے انہوں نے آپ کی پیروی کی اور اس حکم کی بجا آوری کی بغیر کچھ سوچے، نماز کے دوران ہی۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، بغیر سوچے سمجھے ان کے جتنے بھی احکامات ہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قبلہ کے بھی آداب ہیں، جیسے تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں، قبلہ کے بھی آداب ہیں۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کے لیے تو ضروری ہی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قبلہ کی طرف رخ نہ کرے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیارے بچوں، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی بھی قبلہ کی طرف اپنے پاؤں نہیں کرنے۔ آپ نے جب لیٹنا ہے تو پاؤں کوشش کریں کسی اور سمت کر لیں، قبلہ کی طرف آپ کے پاؤں نہ ہوں۔ قضائے حاجت کے وقت جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس وقت بھی کوشش کریں کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا اس سے گریز کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان مساجد کے کیا نام ہیں؟ شاباش، مسجد الحرام اور مسجد نبوی۔ مسجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ مسجد کے لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی مسلمان جس جگہ جمع ہو کر 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اسے مسجد کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، مسجد کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بلاد یعنی جتنی بھی جگہیں ہیں سب سے ناپسندیدہ بازار۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور جگہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد بنائی کہ اس میں نماز پڑھ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے افضل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، مسجد کی بھی بہت سی اہمیت ہے، جن میں شامل ہے کہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے جہاں وہ روزانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جمعہ کے دن علماء کرام لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تو وہ کس جگہ کرتے ہیں؟ مسجد میں۔ تو مسجد کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح مسجد میں بچے تلاوت قرآن مجید یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کا علم لیتے ہیں۔ مسجد کی وجہ سے معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ ایک ہی صف میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، باہمی اتفاق قائم ہوتا ہے۔ مساجد دینی، مذہبی اور معاشرتی تعلیم کا مرکز ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم نے مسجد کے آداب کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے تلاوت قرآن مجید کے آداب سیکھے، قبلہ کے آداب، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد کا ادب کرے، جیسے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے، مسجد میں باوضو جائے، اچھے کپڑے پہن کے جائے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پر، مسجد میں بدبودار چیز کھانے سے گریز کرے اور نہ ہی لے کر جائے، مسجد میں غیر ضروری باتیں کرنے سے گریز کرے، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے ہرگز نہ گزرے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات، قبلہ و مسجد اسلامی شعائر میں سے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، اور اب کون سا ہے مسلمانوں کا قبلہ؟ شاباش، بیت اللہ، مسجد الحرام۔ پیارے بچوں، اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ جب ہجرت مدینہ ہوگی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، جسے مسجد نبوی بھی کہتے ہیں، جس کی توسیع اب وہ کافی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، اس کا جو کہہ لیں کہ آپ لوکیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ قبلہ و مسجد کے آداب جو ابھی ہم نے سیکھے ہیں، ان کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں جو آداب ہم نے سیکھے
ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کی پختگی کے لیے آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ نے فل ان دا بلینکس فل کرنی ہے۔ مسجد کے لغوی معنی کیا ہے؟ شاباش، سجدہ کرنے کی جگہ۔ اگر کوئی شخص ڈیش کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کس کی طرف رخ کر کے؟ قبلہ کی طرف۔ خانہ کعبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ڈیش کی علامت ہے، یکجہتی کی۔ مسجد کا ڈیش ہر مسلمان پر فرض ہے، مسجد کا ادب یا احترام۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں کیا تعمیر فرمائی؟ مسجد، جسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی۔ شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ کالم ملانے ہیں تاکہ اس سے بھی آپ کی آج کے سبق کی ریویژن ہو سکے اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے آج کا سبق کتنے غور و توجہ کے ساتھ سنا۔ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے بھی یہ کالم فل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو رائٹ آنسرز ہیں یہ آپ کے سامنے، آپ نے میچ کرنے کہ آپ نے واقعی درست جواب دیا، اور غلط جواب پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اور مزید یہ کہ کسی بڑے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مختلف ادوار میں جو توسیع ہوئی تھی اس بارے میں جانیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، پکچرز دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ اسی طرح دنیا کی چند بڑی مساجد کی تصاویر جمع کریں اور نام کے ساتھ ایک کتابچہ تیار کریں یا اس کو ایک چارٹ پیپر پر ترتیب دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔